بالآخر وہ وقت آ گیا جس کا تھا سب کو بے صبری سے انتظار۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اہم تقرریوں سے متعلق سمری پر دستخط کر دیے، جس کے بعد جنرل عاصم منیر نے آرمی چیف اور جنرل ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو 29 نومبر کو ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جگہ بطور نئے آرمی چیف نامزد کیا تھا۔ صدر عارف علوی اعلیٰ فوجی عہدوں پر تعیناتیوں پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے مشاورت کے لیے لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک گئے اور 45 منٹ کی ملاقات کے بعد اسلام آباد واپس پہنچے تھے۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد انہوں نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف اور جنرل ساحر شمشاد کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات کرنے کی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھیجی جانے والی سمری پر دستخط کر دیے۔ ناظرین، اب کچھ بات کریں گے نئے تعینات ہونے والے آرمی چیف یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر سب سے زیادہ سینئر لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ سپٹمبر 2018 میں انہیں 2 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، لیکن وہ 2 ماہ بعد چارج سنبھالا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ایک بہترین آفیسر ہیں۔ عاصم منیر منگلا میں آفیسرز ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ اس وقت سے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے قریبی ساتھی رہے، جب سے انہوں نے جنرل باجوہ کے ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز میں فوجیوں کی کمان سنبھالی تھی، جہاں اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کمانڈر ایکس کور تھے۔ بعد میں انہیں 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا تھا اور اگلے سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ تاہم اعلیٰ انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر ان کے اس عہدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا۔ 8 ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تقرر کر دیا گیا۔ GHQ میں کوارٹرز ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے قبل انہیں گجرانوالہ کور کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، جہاں پر وہ اس عہدے پر 2 سال تک فائز رہے تھے۔ وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ GHQ کی جانب سے بھیجی جانے والی سمری میں جنرل عاصم منیر کا نام پہلے نمبر پر تھا اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دوسرے نمبر پر تھا۔ اس طرح سینیورٹی لسٹ میں پہلے اور دوسرے نمبرز کو اہم عہدوں کے لیے ترجیح دی گئی، جبکہ اس سے پہلے وزیر اعظم سینیورٹی لسٹ میں سے چوتھے اور 7ویں نمبر تک کے لیفٹیننٹ جنرلز کو بھی آرمی چیف کے عہدے کے لیے چنتے رہے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 2016 میں تقرری کے وقت ان کا نام GHQ کی بھیجی گئی سینیورٹی لسٹ میں 3 نمبر پر تھا۔ آرمی چیف کی تقرری سے چند دن قبل جب تعیناتی کی سمری میں تاخیر سامنے آ رہی تھی تو ہر طرف افواہوں کا بازار گرم تھا اور شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناءاللہ جیسے حکمران جماعت کے رہنماؤں نے ٹی وی پر آ کر ایسے بیانات دیے جس سے تاخیر پر تشویش کا تاثر ابھر رہا تھا۔ اسی دوران اس حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے والے پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف زرداری منظر عام پر آئے اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ ان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد فیصلہ ہوا کہ بدھ کو وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلائیں گے اور جمعرات کو کابینہ اجلاس کے بعد فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ حکومت نے اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں بھی آصف زرداری سے سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ سب کو دوش ہونے والے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دراصل 2019 میں ریٹائرڈ ہونا تھا، تاہم ان کی ریٹائرمنٹ سے 3 ماہ قبل وزیر اعظم عمران خان نے اگست 2019 میں ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی تھی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے قیاس آرائیاں دی گئی جو کہ
زیر گردش تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں، لیکن چند ماہ قبل خود آرمی چیف نے ان تمام تر افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سال ریٹائرڈ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بعد میں ISPR نے 2 مواقعوں پر ان کی ریٹائرمنٹ کے منصوبوں کی تصدیق کی تھی، جبکہ گزشتہ چند مہینوں میں خود آرمی چیف نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ان کی ملازمت جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔